داؤد اور حارث اندر ہے۔ سیف الدین اور اس کا نائب سالار ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوجی 3-4 بار اس کمرے میں گئی، وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی، اس لیے سیف الدین اس کی طرف زیادہ کھینچا آتا تھا۔ فوجی سے اس نے پوچھا، تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کماندار بنا دوں گا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فوجی نے کہا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے، اس صورت پہ تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سیف الدین نے کہا۔ فوجی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا، اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلایا کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی، بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا وہ کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھنے گیا۔ کماندار بہت تیز آیا تھا، کہیں رکا نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے گیا تو فوجی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا، تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوجی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوجی نے ہاتھ پڑھایا نہیں، ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ کماندار نے بات شروع کی۔ فوجی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں سے مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کماندار کہہ رہا تھا، الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کماندار نے کہا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور ہرن کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزہ زار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مکان پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جائے جو طویل ہو، جنگ نہ ہو، معرکے لڑے جائیں۔ یہ معرکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبزہ زار سے جہاں پانی کی بیب بہتاب ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کر ماروں گا۔ فوجی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک الصالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کماندار نے کہا، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو،
घबरा गए हो या तुम्हारे सालारों ने लड़ाई से बचने के लिए तुम्हें मशवरा दिया है। सैफुद्दीन ने इस मौके का तवील पैगाम दिया और कमांडर से कहा, तुम्हें शहर की तारीकी में निकल जाना चाहिए। दिन के वक्त तुम्हें इस गांव में कोई न देखे। ये था वो पैगाम जिसका जिक्र तारीख में आया है। कमांडर कुछ देर आराम करके हलब को रवाना हो गया। फौजी ने जो कुछ सुना था वो दाऊद को बता दिया। ये मालूमात भी काम की थी। हारिस और उसका बाप गहरी नींद सो गए। दाऊद किसी काम से बाहर निकला। फौजी भी दबे पांव निकल आई। दाऊद अपने घोड़े के पास जा रुका। फौजी भी वहीं चली गई। मुझे इससे कोई बड़ा काम बताओ, फौजी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मेरे लिए नहीं, अपनी कौम के लिए और अपने मजहब के लिए जान देना, दाऊद ने कहा। तुम जो काम कर रही हो वो बहुत बड़ा है। हम जो जासूस हैं इसी काम में अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। ये काम मेरा था जो मैं तुमसे करा रहा हूँ। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। खतरा कैसा? तुम इतनी चालाक लड़की नहीं हो फौजी, दाऊद ने कहा। सैफुद्दीन बादशाह है, वो इस झोंपड़े में भी बादशाह है। तो क्या बादशाह मुझे खा जाएगा? फौजी ने कहा। मैं चालाक तो नहीं, सीधी सादी भी नहीं हूँ। तुमने बादशाह की चमक देखी तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। तुमने बादशाही चमक देखी तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, दाऊद ने कहा। इन लोगों ने इसी चमक से अंधा होकर ईमान बेचा है और इस्लाम की जड़ें काट रहे हैं। मैं डरता हूँ कहीं तुम भी इस जाल में न आ जाओ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहीं का भी रहने वाला नहीं, दाऊद ने जवाब दिया। मैं जासूस और छापामार हूँ। जहाँ दुश्मन के हाथ चढ़ गया वहीं मारा जाऊंगा और जहाँ भी मारा जाऊंगा वो मेरा वतन हो गया। शहीद का लहू जिस जमीन पर गिरता है वो जमीन सल्तनत इस्लामिया की हो जाती है। उस जमीन को कुफर से पाक करना हर मुसलमान का फर्ज बन जाता है। हमारी माओं और बहनों ने हमें जवान किया और खुदा के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने दिलों पर पत्थर रख लिए हैं और इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई हैं कि हम उन्हें कभी मिलेंगे। तुम्हारे दिल में अपने घर जाने की, अपनी माँ को देखने की, बहन से मिलने की ख्वाहिश तो होगी, फौजी ने जज्बाती लहजे में कहा। इंसान ख्वाहिशों का गुलाम हो जाए तो फर्ज धरे रह जाते हैं, दाऊद ने कहा। जान से पहले जज्बात कुर्बान करने पड़ते हैं। तुम्हें भी ये कुर्बानी देनी होगी। फौजी इसके करीब हो गई और बोली, मुझे अपने साथ रख सकते हो? नहीं, दाऊद ने कहा। कुछ दिन मेरे पास रह सकते हो? फौजी ने पूछा। मेरे फर्ज ने जरूरत समझी तो रहूंगा, दाऊद ने कहा। मुझे अपने पास रख कर क्या करोगी? तुम मुझे अच्छे लगते हो, फौजी ने कहा। तुम जब से आए हो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरे दिल में आती है कि तुम्हारे साथ रहूं और मुझे जंजीर न डालो फौजी, दाऊद ने कहा। अपने आप को भी जज्बात की जंजीर से आज़ाद रखो। हमारे सामने बड़े कठिन रास्ते हैं। एक दूसरे का हाथ जरूर थामेंगे, इकट्ठे चलेंगे, मगर एक दूसरे के कैदी नहीं बनेंगे। उसने जरा देर सोचकर कहा, फौजी तुम ज्यादा दूर तक मेरा साथ नहीं दे सकोगी। मुझे तुम्हारी अस्मत भी अजीज है। काम जो मर्दों का है वो मर्द ही करेंगे। फौजी ने आह ली और उदासी हो गई। उसने दाऊद को सर से पांव तक देखा और घूमकर वहां से हटने लगी। दाऊद ने लिपक कर उसका बाजू पकड़ लिया और अपने करीब करके उसकी आंखों में आंखें डाल दी। फौजी इसके साथ लग गई और जज्बात से कांपती आवाज में बोली, जो काम मर्दों का है वो औरतें भी कर सकती हैं। मेरी अस्मत कोई ऐसा कच्चा धागा नहीं कि जरा से झटके से टूट जाएगा। मैं तुम्हें अपनी अस्मत पेश नहीं कर रही। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तुमने जो रास्ता दिखाया है वो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा है। मैं तुम्हारे करीब इसलिए हो गई हूँ कि शायद तुम्हें मेरे वजूद से अपनी माँ की बू बास मिल जाए। तुम बहुत थके हुए हो ना दाऊद? मुझे मेरे भाई की बीवी ने बहुत सी बातें बताई हैं। वो कहती हैं कि मर्द जब थका हुआ घर आता है तो औरत के सिवा इसकी थकन और कोई दूर नहीं कर सकता। औरत ना हो तो मर्द की रूह मुरझा जाती है। मैं डरती हूँ कि तुम्हारी रूह मुरझा गई तो क्या होगा दाऊद?
दाऊद हंस पड़ा और इसके गाल तपतपा कर बोला, तुम्हारी इन भोली भाली बातों ने मेरी रूह को तरोताज़ा कर दिया है। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? फौजी ने पूछा, मेरे भाई को तो नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे पास आई थी? नहीं, दाऊद ने कहा, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम्हारी कोई बात भी मुझे बुरी नहीं लगी। हमारी मंजिल एक है दाऊद, फौजी ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि दिल की बात किस तरह कही जाती है। तुमने दिल की बात कह दी है फौजी, दाऊद ने कहा, और मैंने समझ ली है। तुमने ठीक कहा है कि हमारी मंजिल एक है, मगर ये न भूलना कि रास्ते में खून की नदियाँ भी हैं जिस पर कोई पुल नहीं। अगर तुम हमेशा के लिए मेरी होना चाहती हो तो हमारा निकाह लहू की तहरीर होगी। फिर हमारी लाशें एक दूसरे से दूर भी हुई तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। राय हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में होती हैं और बारातें कहकशाओं के रास्ते जाया करती है। इनकी खुशी में सारा आसमान सितारों की चिरागा किया करता है। फौजी जब वहां से चली तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट में मुसरत का तासुर कम और ऐसा तासुर ज्यादा था जिसमें अज़म था और कुछ कर गुजरने का इरादा। 2 दिनों के बाद कमांडर वापस आ गया जो अल-मलिकुल साले के नाम सैफुद्दीन का पैगाम लेकर गया था। इनकी मुलाकात अल-मलिकुल साले से नहीं हो सकी थी। पैगाम उस तक पहुंचा दिया गया था। उसने कहा था कि वो पैगाम का तहरीरी जवाब देगा। कमांडर वहां बता आया था कि सैफुद्दीन कहाँ है और जिस घर में वो बैठा है इसकी निशानियां क्या हैं। सैफुद्दीन अपने पैगाम के जवाब का इंतज़ार करता रहा। जवाब न आया और वो परेशान होने लगा। तीसरे चौथे दिन वो बहुत ही बेचैन हो गया। क्यों ना मैं खुद ही हलब चला जाऊं, उसने अपने नायब सालार से कहा। अगर हलब की फौज ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह और जंगबंदी का मुआहदा कर दिया है तो हमें अपने मुतल्लिक बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। गुमुश्तगीन यानी वाली हिरन का कुछ भरोसा नहीं। हम तन्हा तो नहीं लड़ सकते, हमें सलीबियों के साथ मिलकर कोई और मंसूबा बनाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि अल-मलिकुल साले सुलह का मुआहदा तोड़ दे? नायब सालार ने पूछा। ये मुमकिन है, कमांडर ने कहा। मैंने उसके जिन सालारों और कमांडरों से बात की है वो कहते हैं कि अल-मलिकुल साले ने सलाहुद्दीन अयूबी को धोखा दिया है। अगर उसने धोखा नहीं दिया तो भी ज्यादातर सालार और दूसरे हुकाम इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करते। मुशीर यानी सलीबी तो फौरी हमले के हक में है। आपको हलब चले जाना चाहिए, नायब सालार ने उससे कहा, और मैं मूसल चला जाता हूँ। तुम एक बार फिर हलब चले जाओ, सैफुद्दीन ने कमांडर से कहा। अल-मलिकुल साले को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तुम रवाना हो जाओगे तो अगली रात मैं भी रवाना हो जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे मिलना न चाहे। शहर से बाहर अल-मुबारक नाम के जो चश्मे हैं मैं वहाँ क़याम करूँगा। अल-मलिकुल साले से कहना कि मुझे वहाँ मिले। अगर वो ना मिलना चाहे तो मुझे अल-मुबारक आकर बता देना। क्या आपका अकेले जाना मुनासिब है? नायब सालार ने पूछा। उन इलाकों में कोई खतरा तो नहीं? सैफुद्दीन ने कहा। मैं रात को जाऊंगा। किसी को क्या खबर कि वाली मूसल जा रहा है? सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों और छापामारों का कोई भरोसा नहीं, नायब सालार ने कहा। उनसे हमारी कोई जगह महफूज नहीं। मुझे जाना जरूर है, सैफुद्दीन ने कहा। खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। आज तुम मूसल को रवाना हो जाओ, मैं कल रात को हलब रवाना हो जाऊंगा। जिस वक्त ये बातें हो रही थी उस वक्त दाऊद और हारिस के कान दरवाजे की दर्ज के साथ लगे हुए थे। दोनों वहां से हट गए और अपने कमरे में चले गए। दाऊद गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे सैफुद्दीन का ताक़ुब करना था, लेकिन किस तरह? सोच सोच कर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। हम सैफुद्दीन के मुहाफिज बनेंगे और उसके साथ हलब जाएंगे, दाऊद ने हारिस से कहा। हम अचानक उसके सामने जाएंगे और कहेंगे कि हम उसकी फौज के सिपाही हैं। अगर उसने ये कह दिया कि दोनों मूसल चले जाओ तो क्या करोगे? हारिस ने पूछा। मैं अपना जादू चलाने की कोशिश करूंगा, दाऊद ने कहा। अगर ये भी नाकाम हो गया तो फिर ये हलब नहीं जाएगा, दाऊद ने कहा। अल-मलिकुल साले ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह कर ली है तो सैफुद्दीन उस मुआहदे को मनसूख कराने के लिए हलब नहीं पहुंच सकेगा। उसने हारिस को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है।
اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ پہلے کماندار وہاں سے نکلا۔ حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا۔ سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا فوزی سراپائی مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے۔ تم نے انہیں بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہاں، فوزی نے کہا، میں نے بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہیں لے آؤ۔ داؤد اور حارث سیف الدین کے سامنے گئے۔ فوجی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہروں پر گرد ڈال لی تھی اور سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے۔ حارث چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا اس لیے ان سوالوں کا جواب اسی نے دیا۔ داؤد کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تم اتنے دن کہاں رہے ہو؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی، داؤد نے کہا۔ ہمیں بھی پسپا ہونا تھا، لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تعاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے۔ میں نے جاسوسی شروع کر دی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے صلیبی مشیروں سے چھاپا مار جیش تیار کرائے تھے۔ میں بھی ایک جیش میں تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی۔ جنگ میں یہ تربیت بہت کام آئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ اگر بھاگوں تو اپنی فوج کے لیے دشمن کے کچھ راز بھی لیتا چلوں۔ یہ حارث مل گیا، اسے میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج پیش قدمی کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہے۔ اگر ہمارے ساتھ 6-8 سپاہی ہوتے تو ہم شب خون مار مار کر اس فوج کا بہت نقصان کرتے۔ ہم نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کو ترکمان کے علاقے میں پڑاؤ کرتے دیکھا ہے۔ فوج نے خیمے جس طرح گاڑے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے جیسے فوج وہاں لمبے عرصے کے لیے ٹھہرے گی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری فوج گھبرا کر بھاگ آئی ہے۔ اس سے پوچھیں، ہم نے دشمن کی فوج کی جو لاشیں دیکھی ہیں ان کی تعداد چند سو نہیں چند ہزار ہے، اور جو زخمی ہیں ان کا تو کوئی حساب نہیں۔ ہم نے رات کو ان کی خیمہ گاہ کے قریب جا کر دیکھا ہے۔ اللہ توبہ، زخمیوں کا کرہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی فوج زخمی ہے۔ امیر محترم، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، جو حکم دیں گے بجا لائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اگر آپ اپنی فوج فوراً اکٹھی کر کے حملہ کر دیں تو صلاح الدین ایوبی کو آپ دمشق پہنچا سکتے ہیں۔ سیف الدین داؤد کی رپورٹ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ شکست خوردہ تھا، اس لیے وہ ایسی باتیں سننے کو ترس رہا تھا جو اسے یہ تسکین دے کہ اسے شکست نہیں ہوئی اور وہ بھاگا نہیں بلکہ اس کی فوج اور اس کے اتحادی گھبرا کر بھاگے تھے۔ داؤد اس کی یہ نفسیاتی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی جس کے اثر سے داؤد کی باتیں اسے ذہنی سکون دے رہی تھی۔ ہم موصل جا رہے تھے، داؤد نے کہا۔ حارث کا گاؤں راستے میں پڑتا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ گھر والوں سے ملتے چلیں۔ ہم یہاں آئے تو اس کے محترم والد نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں۔ یقین نہ آیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں ہیں۔ ہم یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ خدا نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے۔ ہم تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ سیف الدین نے بادشاہوں کی طرح کہا، تمہیں اس بہادری کا انعام ملے گا۔ ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی برابری میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ حارث نے کہا، ہم آپ کے لیے جانیں دے کر اپنی روحوں کو خوش کرنے کو بیتاب ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ وہ دونوں چلے گئے ہیں، سیف الدین نے کہا۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔
ہم پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں۔ حارث نے کہا، اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت شرمسار ہوں کہ آپ کو میرے گھر والوں نے اس گندے سے کمرے میں رکھا اور فرش پر بٹھا رکھا ہے۔ میری خواہش یہی تھی، سیف الدین نے کہا، میں یہیں چند دن گزارنا چاہتا تھا، تم کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ میں حلب جاؤں گا، سیف الدین نے جواب دیا، وہاں سے موصل چلا جاؤں گا۔ لیکن آپ اکیلے ہیں، داؤد بولا، آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں۔ اس علاقے میں کوئی خطرہ نہیں، سیف الدین نے کہا، اکیلا چلا جاؤں گا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، داؤد نے کہا، اس علاقے کو دشمن سے خالی نہ سمجھے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار گھوم پھر رہے ہیں، کسی نے آپ کو پہچان لیا تو ہم دونوں ساری عمر پچھتاتے رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ اتفاق سے ہم آ گئے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ویسے بھی کوئی حکمران محافظوں کے بغیر کہیں جاتا اچھا نہیں لگتا۔ سیف الدین کو محافظوں کی ضرورت تھی، وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ داؤد نے اسے اور ڈرا دیا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنے کپڑے صاف کر لیں اور اگلی رات چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ اندر چلے گئے اور سیف الدین فوزی کا انتظار کرنے لگا، لیکن فوزی اس کے کمرے میں نہ گئی۔ دن کو داؤد اور حارث اس کے لیے کھانا لے گئے، اس کے پاس رکے رہے اور دن گزر گیا۔ جس وقت یہ تین مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہاں سے کچھ دور صلیبی کمانڈروں اور حکمرانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ وہ الملک الصالح، گمشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج کی شکست پر غور کر رہے تھے۔ ان میں تقریباً سب سلطان ایوبی کے مقابلے میں آ کر شکست کھا چکے تھے۔ ان تین مسلمان فوجوں کی شکست دراصل ہماری شکست ہے، رحمان نے کہا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں صلاح الدین ایوبی کی فوج کی نفری زیادہ نہیں تھی۔ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں، ایک مشہور فرانسیسی بادشاہ رینالٹ نے کہا۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے کسی فریق کو فتح یا شکست ہو۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ایک فریق ہمارے ہاتھ میں کھیلتا رہے۔ ہمارا بدترین اور خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسلمان بھائی اس کے راستے میں حائل رہیں اور اس کی طاقت ضائع کرتے رہیں۔ اگر اس کے مسلمان حریفوں کی طاقت ضائع ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں۔ میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری کیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہے، ایک کمانڈر نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان پھینک آئے۔ وہ فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے ہیں، انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی حباب الترکمان کے خوبصورت علاقے میں خیمہ زن ہے۔ وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کر رہا۔ ہمارے مشیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں حملہ کر دے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گی۔ اسے مارنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو، آگسٹس نے کہا، کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا۔ اس کا جاسوسی کا نظام ہر لمحہ بیدار اور سرگرم رہتا ہے۔ اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع 2 دن پہلے مل جاتی ہے۔ ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، انہیں سختی سے ہدایت دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی تعداد بھی بڑھا دیں۔ انہیں یہ کام دے کہ تمام علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو پکڑے۔ جب مسلمان فوجیں حملے کے لیے کوچ کرے تو جاسوس اور چھاپا مار دور دور بکھر جائیں۔ جہاں کوئی مشکوک آدمی ادھر ادھر جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں، مسافروں کو بھی روک لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی خبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کی خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشت خون شروع کر دیں۔
یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے قبضے میں ہیں فوج کے لیے بھرتی کر رہا ہے اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں۔ ایک اور کمانڈار نے کہا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں کہ اس پر جلدی حملہ کرا دیا جائے تاکہ اسے تیاری کی مہلت نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تخریب کاری کی وہی مہم چلائی جائے جو ہم نے مصر میں چلائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارآمد اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئی، لیکن یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ ہم بھی تو مرتے ہیں۔ صلیب کی خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں پر حملہ ضروری ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکے۔ اس نے مصر میں پاؤں جما لیے ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے۔ اس کی کامیابی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا ماہر، اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چھاپہ مار بھیڑیوں کی طرح ہماری فوج پر شبخون مارتے ہیں۔ اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جسے فرار اور لذت پرستی کہتے ہیں۔ شاہ آگسٹس نے کہا، جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اور مہم شروع کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم۔ اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کر دو، لیکن یہ کام تم نہیں کرو گے، بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی۔ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنا مفاد سامنے رکھنا چاہیے۔ تمہارا دشمن حیثیت، رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو، اس پر اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام عائد کر دو، 100 میں سے 5 آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہمیں بہت وقت مل گیا ہے۔ آپ نے بہت کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرایا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج صلاح الدین ایوبی فلسطین میں ہوتا۔ ہم نے اسی کی قوم اسی کے راستے میں کھڑی کر دی ہے۔ میں حیران ہوں، رحمان نے کہا، کہ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں۔ وہ ہمارے 10 سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں، مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے اور ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے۔ یہ عقیدے اور نظریے کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں۔ رینالٹ نے کہا، جو سپاہی یا سالار اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے، اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا، اسے زندگی اور اجرت عزیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھا ہے۔ ان لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو، پھر تمہیں سپاہی اور گھوڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے، انہیں واجبی سی مدد دی جائے، انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے، لیکن ان تینوں میں تفرقہ بھی پیدا کیا جائے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ حارث کے گاؤں پر نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے کمرے سے 3 گھوڑے نکلے، ایک پر سیف الدین سوار ہوا، دوسرے پر حارث اور تیسرے پر داؤد۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے فوجی انداز سے عمودی پکڑ رکھی تھی۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے حارث کا باپ، بہن اور بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ حارث کے ہاتھوں میں مشعل تھی۔ سیف الدین فوجی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور فوجی داؤد کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیف الدین کی اور اپنے بھائی کی بھی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خدا حافظ، خدا حافظ کی آوازیں سنائی دی اور تینوں سوار چل پڑے۔ گھوڑے تاریکی میں روپوش ہو گئے۔ فوجی ان کے ٹاپ سنتی رہیں۔ جوں ٹاپو دھیمے ہوتے گئے، فوجی کے کانوں میں داؤد کی آواز بلند ہوتی گئی۔ رائے حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں پر ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ وہ جب اندر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو بھی اس کے گرد داؤد کے یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، کیا میں داؤد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ شرمسار ہو گئی۔
پھر اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اسے داؤد کے یہ الفاظ یاد آئے، راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اس کے ذہن میں خون موجیں مارنے لگا۔ شادی ایک بیکار سا خیال بن کر ذہن سے نکل گیا۔ سیف الدین اور اس کے محافظوں نے رات سفر میں گزار دی۔ صبح طلوع ہوئی تو سیف الدین آگے آگے جا رہا تھا۔ داؤد اور حارث اتنا پیچھے تھے کہ ان کی باتیں سیف الدین کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی بھی آوازیں تھی۔ معلوم نہیں تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ حارث نے جھنجھلا کر داؤد سے کہا۔ یہاں ہم اسے قتل کر کے لاش کہیں دبا دیں تو کسی کو ہم پر قتل کا شک نہیں ہو سکتا۔ اسے زندہ رکھ کر ہم اس کی پوری فوج کو قتل کرا سکیں گے۔ داؤد نے کہا، یہ مر گیا تو اس کی فوج کی کمان کوئی اور لے لے گا۔ مجھے راز معلوم کرنا ہے، تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ دوپہر سے کچھ پہلے انہیں حلب کے مینار نظر آنے لگے۔ اس سے الگ ہٹ کر المبارک کا سبزہ زار تھا جہاں قدرتی چشمے تھے۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سیف الدین کا وہ کماندار جو الملک الصالح کے لیے اس کی ملاقات کا پیغام لایا تھا دوڑتا آیا۔ اس نے بتایا کہ الملک الصالح انتظار کر رہا ہے۔ المبارک کے سبزہ زار میں داخل ہوئے تو الملک الصالح کے 2 سالار استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے چشمے کے کنارے خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ اسی جگہ قیام کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اس نے شہر میں الملک الصالح کے محل میں جانا کیوں پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے داؤد اور حارث کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان کے لیے نہایت خوشنما اور کشادہ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ملازم بھی آ گئے اور خیمے نے وہاں محل کا منظر بنا دیا۔ الملک الصالح نے اسے قلعے میں رات کے کانے پر مدعو کیا اور وہی ملاقات طے ہوئی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔